گڑھے میں گری ہوئی ہے اور دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، یہ انسانیت قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بلندی پر پہنچا لے، اپنے آپ کو رفعتوں پر پہنچا لے، اپنے آپ کو بلند و بالا بنا لے۔ اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام اس لیے دنیا کے اندر آیا۔ چنانچہ آپ 1400 سال سے پہلے تاریخ کے اوراق کو کنگال کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دور میں قرآن کو اتار رہا تھا اور جن لوگوں کے سامنے قرآن اتر رہا تھا وہ انسان ہر اعتبار سے ذلت و رسوائی کی زندگی جی رہے تھے، جل جل میں پھنسے ہوئے تھے، سارے مذلت میں گرے ہوئے تھے، ذلت و رسوائی کے گڑھے کے اندر اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے تھے، اور ایسے پھنسے ہوئے تھے وہ ذلت و رسوائی میں کہ دنیا کے اندر کوئی قائد، دنیا کے اندر کوئی بادشاہ، کوئی حاکم ایسا نہیں تھا جو یہ چاہتا ہو کہ یہ علاقہ میں پتہ کر لوں اور ان کا حاکم اور ان کا بادشاہ میں بن جاؤں۔ تو کیا کرتے تھے؟ ہری عرب کے لوگ یہ تو انتہائی جاہل لوگ ہیں، یہ تو بدو قسم کے لوگ ہیں، ان پر حکمرانی کر کے ہماری شان کیا بڑھے گی، ہمیں کیا ملے گا، کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں کرتا تھا۔ ایسے ذلیل اور ایسی پست قوم انہیں سمجھا جاتا تھا۔ کوئی حاکم حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بادشاہ کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف ان کی جہالت کی وجہ سے اور ان کے بیکار سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے تاریخ نے کروٹ بدلی، اور وہی تاریخ جو ان کی بستی کو بیان کرتی ہے، جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ روئے زمین پر سب سے گری ہوئی اگر قوم تھی تو عربوں کی قوم تھی، عرب سماج سب سے گرا ہوا سماج تھا، عرب تہذیب سب سے گری ہوئی تہذیب تھی، عربی کلچر سب سے گرا ہوا کلچر تھا۔ وہی تاریخ یہ بتاتی نظر آتی ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت کا گلدستہ، یہ ہدایت کا سر چشمہ قرآن کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ لوگ قرآن سے جڑے، پھر وہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ روئے زمین پر ان سے بہترین قوم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ یہ تبدیلی کے قرآن کی وجہ سے، یہ انقلاب کیوں برپا ہوا؟ قرآن کی وجہ سے۔ جو ذلیل سمجھی جاتی تھی قوم، قرآن نے ان کو بلند کر دیا، قرآن نے ان کو بڑے مرتبے والا بنا دیا، بڑی عزت اور رفعتوں والا بنا دیا، اور تاریخ کہنے پر مجبور ہوئی کہ روئے زمین پر صحابہ کرام جیسی پاک باز جماعت، اتنا بہترین کلچر، اتنی بہترین تہذیب، اتنا بہترین سماج، اتنی بہترین سوسائٹی، اتنا بہترین معاشرہ جیسا صحابہ کا، جیسی صحابہ کی تہذیب، جیسے صحابہ کا کلچر، دنیا کے اندر کوئی ایسی اچھی تہذیب وجود میں نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، بعض اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بعضوں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ ذلیل و خوار کون؟ جو قرآن سے محبت کا دعویٰ کرے اور قرآن سے دور اختیار کرے، کہے کہ قرآن ہمارا مذہبی پیغام ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں، سیکھنے کی توفیق نہیں، اس کی پورے طور پر عظمت دل میں نہیں، محبت دل میں نہیں، تو اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا۔ اور جو قوم قرآن کو مذہبی پیغام مان کر اس سے محبت کرتی ہے، اس کا احترام دل میں پیدا کرتی ہے، اس کی عظمت کرتی ہے، تو اللہ پاک انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، رفعتیں انہیں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ایسی ہی تھی
کہ انہوں نے قرآن پر ایمان قبول کیا، قرآن پر وہ لوگ ایمان لائے، اور قرآن پر ایمان لانے کے بعد وہ قرآن سے محبت کرنے والے بنے، اس کی عظمت کرنے والے بنے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی نقل و حرکت کرنے والے بنے۔ قرآن آتا رہا اور ان کو راستے بتاتا رہا، پھر قرآن کے بتلائے ہوئے راستے سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے۔ قرآن نے جو طریقہ بتایا، قرآن نے جو قانون بتایا، قرآن نے جو اصول بتایا، قرآن نے جو ضابطہ بتایا، اسی ضابطے کو اپنا راستہ انہوں نے بنایا۔ اللہ پاک نے انہیں بلندیاں، کیسی بلندی عطا فرمائی، ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام کا ڈنکا بجتا ہے، ساری دنیا کے اندر ایسی قوم جن کے پاس تہذیب نہیں، جن کے پاس کلچر نہیں، مگر وہ قرآن سے جڑے تو ساری دنیا نے ان کی تہذیب کو اپنانا فیشن سمجھ لیا، ان کے کلچر کو فیشن بنا لیا، اور ساری دنیا میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کے ماتحت آ گئی، ان کے زیر لگی آ گئی، اور اسلام کا جھنڈا دنیا کے اکثر حصوں میں لہرانے لگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن دنیا کے اندر اسی لیے آیا ہے، قرآن سے جو قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ قرآن کریم جو ہمیں جینے کا طریقہ بتاتا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اپنے لمحات کو گزاریں۔ قرآن اس لیے دنیا کے اندر آج ہمارا دعویٰ تو قرآن سے محبت کرنے کا، مگر کہیں سے کہیں ہماری زندگی میں قرآن نظر نہیں آتا، ہماری تہذیب میں قرآن نظر نہیں آتا، ہمارے کلچر میں قرآن نظر نہیں آتا، بیاہ شادی کے موقعوں پر قرآن نظر نہیں آتا، غمی خوشی کے موقعوں پر قرآن نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، پھر ذلت رسوائی اسی لیے ہمارا مقدر بنی۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بلندیوں پر پہنچانا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کی محبت دلوں میں پیدا کرے، قرآن کی عظمت دلوں میں پیدا کرے، اور یہ جو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کا احترام کرے، ان سے محبت کرے، اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین افراد وہی ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، قرآن کو سکھانے والے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تقریباً 11 لاکھ احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، ان کی تعداد تقریباً 11 لاکھ بیٹھتی ہے۔ 11 لاکھ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ سجدے کرتا ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دن میں 4 مہینے لگاتا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ آج اسی جماعت کو اگر ہم کمتر سمجھنے لگے، اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے طبقے کو ہم کمتر سمجھنے لگے، پھر میرے بھائیوں ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس سے جڑنے والی چیز ہر چیز مقدس بن جاتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کریم سے نسبت
جب بے جان چیزوں کی ہوتی ہے تو وہ بھی مقدس ہو جاتی ہے، اور جب جاندار چیز قرآن سے جڑے تو یقیناً اس کا مقام تو بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، وہ جانتے ہیں آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر کپڑے اور جوڑے خرید کر کے لاتے، ان جوڑوں کو عورتیں ہماری ماں اور بہنیں استعمال کرتی ہیں، کتنا ہی قیمتی جوڑا ہو، جب وہ پرانا ہو جاتا، بوسیدہ ہو جاتا تو کہاں جاتا ہے؟ تیوری میں ہی رکھا جاتا ہے، حفاظت سے رکھا جاتا ہے، چاہے 30,000 کا ہو 40,000 کا ہو۔ آج تو بہت بہت مہنگے سوٹ آ رہے ہیں نا، 1 لاکھ کے سوٹ آ رہے ہیں، چاہے جتنا مہنگا جوڑا ہو، جب وہ پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے اور پہننے کے قابل نہیں رہتا تو وہ کوڑی پر پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دان کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ مگر ایک معمولی سا کپڑا، اس کا قرآن کریم کا دستان سی دیا جائے، قرآن کریم کا بستہ اس کا بنا دیا جائے اور وہ بستہ بوسیدہ ہو جائے، پرانا ہو جائے تو کیا کوئی ایمان والا اسے کوڑی پر ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتا۔ ہمارے ان ہاتھوں کے ذریعے 1 لاکھ کے سوٹ اور جوڑے قابل استعمال نہ ہونے کی صورت میں کوڑی پر ڈال دیے جاتے ہیں، کوڑے دان کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ مگر معمولی رقم کا کپڑا دستان اگر بنا دیا جائے تو بوسیدہ ہونے کے بعد اسے کوڑی پر بھی ڈالا جاتا ہے، تو اس کی نسبت قرآن سے جوڑ گئی، اس کو تعلق قرآن سے حاصل ہو گیا، اس لیے بے جان چیز قرآن سے جڑنے کی وجہ سے احترام کے قابل ہو جاتی ہے۔ لکڑی آپ نے خریدی، بہترین صوفے، بہترین بیڈ تیار کرایا اور تھوڑے سے حصے کی کوئی بیماری، کوئی غیر تیار کرا لی، وہ رہن ٹوٹ جائے، ادھر گھر کا فرنیچر ٹوٹ جائے تو گھر کا فرنیچر ٹوٹ جائے، پہلے تو کوشش کی جاتی ہے مرمت شرمت کرا کے قابل استعمال بنا دیا جائے، اگر نہیں چوسنے میں آتا تو پھر وہ اسے چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے، اسے کباڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بیماری اور رحل جس پر قرآن کو رکھا گیا، قرآن کے لیے جسے استعمال کیا گیا، اگر وہ ٹوٹ جائے، قابل استعمال نہ رہے تو اسے یوں ہی پھینک دیتا، کوئی اسے کوئی کوڑے دان کی نظر نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے قرآن تو اس کا حصہ ڈھونڈ ہے۔ جب بے جان اور بے جان چیزیں قرآن سے رشتہ جڑانے کی وجہ سے احترام کے قابل ہو جاتی ہے تو یہ انسان جو جاندار ہے اور پہلے سے ہی قابل احترام ہے، پہلے ہی سے بحیثیت انسان ہونے کے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، بنی آدم کو محترم بنایا۔ جو چیز پہلے سے ہی قابل احترام ہے، جب وہ قابل احترام چیز قرآن سے جڑ گئی تو ایمانداری کے ساتھ بدلاؤ اس کے اکرام میں اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم دستان کو کوڑے کی نظر نہیں کرتے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور ایک ایمان والے کو، ایک عالم دین کو، ایک قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے پڑھانے والے کو اگر ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ایمانداری سے بتلاؤ ہم مسلمان پکے سچے رہ جائیں گے؟ جب بے جان چیز کا احترام کیا جا رہا ہے تو جو جاندار چیز ہے قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اس کا احترام یقینی ہو جاتا ہے، اس کی عظمت یقینی ہو جاتی ہے، اس کا تقدس یقینی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سیکھے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكن من الخامسة فتكن خاسرا كما قال سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو عالم ہو جا، سکھانے والا بن جا، یہ سیکھنے والا بن جا،
یا ان کی باتوں کو سننے والا بن جائے. سیکھنے کا موقع نہیں ملا, سکھانے کا موقع نہیں ملا, تو جہاں اہل اللہ کی علماء کی محفلیں سجیں, مگر ان کی سجائی جائے, تو وہاں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننے والا بن جائے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری مصروفیت ایسی ہے کہ سننے کا بھی موقع نہیں ہے, تو اسے محبت کرنے والا بن جائے. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَامِسَةِ فَتَكُنْ خَاسِرًا. ان چار طبقات کے علاوہ, ان چار گروہوں کے علاوہ کسی پانچویں گروہ میں شامل مت ہونا. اگر ایسا کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. تو سکھانے والا بھی نہیں بن رہا ہے, سیکھنے والا بھی نہیں بن رہا ہے, ان کی باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں, ان سے محبت بھی دل کے اندر موجود نہیں, تو اب سمجھ لے کہ تیرے ایمان کا خطرہ ہے, آخرت کا خطرہ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ جو طلبہ ہوتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کے سیکھنے والے, قرآن کو رکھنے والے, یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کے لیے ان کے درجات جو آخرت میں جنت کے اندر رکھے ہیں وہ آیات قرآنیہ کے اعتبار سے رکھے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے, صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا, پڑھتا جا جنت کے درجات پر چڑھتا جا, ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ, جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا, اور تیرا آخری ٹھکانہ, آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت کی تلاوت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں 6666, یہ تو اتفاقی تعداد ہے, اس سے زائد کے سلسلے میں علماء کے اختلاف ہے. 6666 آیتیں. جب بھی حافظ قرآن جنت میں آخرت میں پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو 6666 درجوں والی جنت عطا فرمائے گا. 6666 درجات والی جنت عطا فرمائے گا. اور درجوں کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جیسے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مکان ہے, وہ 1 منزلہ ہے, دوسرا مکان ہے 2 منزل کا ہے, تیسرا مکان ہے 3 منزل کا ہے. تو دنیا کے اندر جس طرح سے مکان کی منزلیں ہوتی ہیں, اسی طرح سے درجات جنت ہوں گے, جنت کے اندر مرتبے ہوں گے, جنت کے اندر درجات ہوں گے. میرے بھائیوں, اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کا 2 منزلہ خوبصورت سا مکان دیکھ لیتا ہے, 3 منزل کا بہترین سا مکان دیکھ لیتا ہے, تو آتا جاتا دل کے اندر رش کرتا ہے, کاش کہ میرا مکان بھی ایسا ہوتا, میری بلڈنگ بھی ایسی ہوتی, میری رہنے کی جگہ بھی ایسی ہوتی. ارے میرے بھائیوں, یہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہیں, قرآن کریم کو سینے کے اندر سمانے والے ہیں, اللہ پاک ان کو اتنے اونچے درجات والی جنت عطا فرمائے گا کہ جنتی وہاں جا کر کے رش کریں گے, کاش کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے, ہم بھی قرآن کو سیکھنے والے ہوتے, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتے, آج ہم یہاں جنت کے اندر اتنے درجات والی جنت کے حقدار بن جاتے, وہاں جا کر کے رش کریں. مگر وہاں سے رش کا فائدہ کچھ نہیں ہونا, اس لیے کہ جو کرنے کی جگہ تھی وہ تو ختم, کرنے کی جگہ تو یہ ہے, وہاں کرنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں تو پانے کی جگہ ہے. کرو گے یہاں, بو گے یہاں, کاٹو گے وہاں, جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا, جو کر کے گئے ہو اسی کو بھگتنا پڑے گا. اچھائیاں کر کے گئے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ملے گا, برائیاں کر کے گئے تو برائی کی جو سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی. یہ تو کرنے کی جگہ, وہاں تو پانے کی جگہ. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ قرآن کریم
اللہ پاک نے ایسا عظیم کلام بنایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والا بھی مبارک، قرآن کے پڑھنے والے کے جو والدین ہیں، جو حافظ قرآن کے والدین ہیں وہ بھی مبارک، قرآن کے سکھانے والے بھی مبارک، اور اگر قرآن کے پڑھنے والے حافظ قرآن کے اہل خانہ اور خاندان والے اور کٹمب قبیلے والے رشتے ناطے والے اگر حافظ قرآن کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، تو اس کے وہ خاندان والے، وہ رشتے ناطے والے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں اور قابل تعریف ہے، اس لیے کہ اللہ پاک جہاں کل قیامت میں حافظ قرآن کو اعزاز عطا فرمائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو بھی اعزاز عطا فرمائے گا، اور حافظ قرآن کی برکت سے ایسے 10 افراد کو جو اس کے گھر خاندان کے ہوں گے، کٹمب کے ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ پاک حافظ قرآن کی برکت سے انہیں جہنم سے خلاصی عطا فرما کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور آگے فرماتے ہیں فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، کہ قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، تو ایسا آدمی بخشا بخشایا ہے، اور اس کے گھر خاندان کے 10 افراد بھی بخش دیے جائیں گے، اور انہیں بھی جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا، جنت کے داخلے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، حافظ قرآن بھی جنت پا رہا ہے، والدین بھی اعزاز حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی اپنا مقام بلند و بالا بنا رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک بچہ وہ ہے جو ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھتا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو مدرسوں میں، مکاتب میں پڑھتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کس کا احترام اور کس کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور کس پر ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بچے اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں، بھاری فیس ادا کی جاتی ہے، اور مہنگا ڈریس خریدا جاتا ہے، مہنگا کورس خریدا جاتا ہے، اور بڑی شان سے اسے بیان کرتے ہیں لوگ۔ ہمارا بچہ پتہ کہاں پڑھتا ہے؟ پورا اسکول میں پڑھتا ہے، اتنی تو وہاں کی فیس ہے، اتنا اس کا ڈریس ہے، اور اتنے کا وہاں کا کورس ہے۔ فخر کے ساتھ بیان کرتے نہیں کرتے تھے؟ ارے کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اور اگر مدرسے میں جانے والا بچہ، معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ مہینے میں 2 مہینے میں 2-4 قاعدے پھاڑ دے تو باپ کا بھی ہاضمہ خراب، ماں کا بھی ہاضمہ خراب۔ وہ 5 روپے کا قاعدہ اتنا چبھتا ہے، کبھی استاد کے پاس آئیں گے، علی مولوی صاحب یہ بچہ پڑھتا تو کچھ ہے نہیں، ہر دن قاعدے کے پیسے مانگنے شروع کر دے، کہ قاعدے پھاڑ دے۔ کوئی رشتے دار آئے گا، ابھی پڑھتا کچھ نہیں، ہر دن قاعدہ پھاڑتے رہے تو یہ کچھ نہیں پڑھتا۔ یعنی وہ 5-10 روپے اتنے چوبتے ہیں کہ کبھی استاد کے سامنے تذکرہ ہوگا، کبھی رشتے ناطے والوں کے سامنے تذکرہ ہوگا، کبھی خاندان کے سامنے۔ تماشا ہو گیا اللہ کے بندو، معصوم بچہ ہے، قاعدہ کتنے کا آتا ہے؟ 5 روپے کا، 7 روپے کا، 10 روپے کا۔ اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ لیتے ہی اسے یوں کر دیتا ہو، خریدتے ہی اسے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہو۔ 5 دن پڑے گا، 10 دن پڑے گا، مہینہ تو کم از کم پڑے گا۔ اگر مہینے میں 1 قاعدہ پھاڑ دیا تو پورے سال میں 12 قاعدے پھاڑ دیے، حالانکہ پورا سال تو لگتا بھی نہیں قاعدہ پڑھنے میں قاعدے کی۔ اگر 5-6 قاعدے پھاڑ دیے تو پیٹ میں درد کر دیتے ہیں گھر والوں۔ اور اگر نئی چیز دینی پڑتی ہو مدرسے میں یا بعض مساجد میں، مکاتب میں جمعراتی کا نظام ہوتا ہے، لوگی حبشی اور مولوی صاحب ہر جمعرات کو پیسے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں تو جمعراتی کی فکر لگی رہے، ارے سب ہم کرتے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی محبت دل میں نہیں، قرآن کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت اگر دل میں ہو
تو پھر اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، ہمیں ان کی کبھی فکر نہیں ہوتی، کبھی ان کا خیال نہیں آتا، اور ان کے ساتھ میں ہمارا جو رویہ، ہمارا جو سلوک ہے، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو حقیقت سامنے آ جائے۔ معمولی تنخواہیں، اور جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ کبھی بھوکے منہ سے آ کے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری تو نہیں ہے، کبھی نہیں پوچھتے۔ ہدیہ دینا تو دور کی بات ہے، کچھ تحفے میں پیش کرتے بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ ہم بنتا ہے جو استاد، جو معلم، جو مدرس ہمارے بچے کی آخرت کو بنا رہا ہے اور ہمیں بھی نجات دلوانے کا سامان تیار کر رہا ہے، تو ہم اس کا خیال کریں، موقع بموقع انہیں ہدیے دیں، انہیں تحفے دیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر احترام ہی نہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر محبت ہی نہیں، اور یہ سب چیزیں محبت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آج اسے گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بچہ قرآن کریم پڑھتا تھا، قرآن کریم سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت کے ذہن میں بات یہ آئی کہ ہمارا بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، کافی دن اس سے ملے ہوئے ہو گئے، استاد سے ملاقات کو کافی دن ہو گئے، چلو اپنے بچے کے استاد سے اور ان کے جو معلم ہیں، ان کے جو مدرس ہیں، ان سے ملاقات کر کے آتے۔ مکتب میں گئے، مدرسے میں گئے، بچوں کا قرآن سنا، اپنے بچے کے بارے میں حالات معلوم کیے، اور اپنے بچے کا قرآن سن کر کے دیکھا تو بادشاہ سلامت نے اپنے بچے کا قرآن سنا تو خوش ہو کر کے اپنے بچے کے معلم، اپنے بچے کے اساتذہ کو 10,000 دینار ہدیے میں دیے۔ 10,000 دینار، دینار کا مطلب سمجھتے ہو؟ آج کے وقت میں شاید کروڑوں روپے بیٹھے، آج کے حساب سے 10,000 دینار کروڑوں روپے بیٹھیں گے۔ اتنی بھاری رقم اپنے بچے کے استاد کو دیے میں، اب بیچارہ وہ استاد سیدھا سادہ اور بطور حاصل کے کہنے لگا، جی بادشاہ سلامت، یہ رقم تو بہت بڑی ہے، یہ ہدیہ تو بہت بڑا ہے، میں نے کیا ہی کیا ہے، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ جیسے آدمی عارضی میں کہہ دیتا ہے، انتظاری میں کہہ دیتا ہے۔ یہ بات ان معلم نے اپنی زبان سے نکالی۔ بادشاہ سلامت وہاں سے چلے گئے اور وہاں سے جا کر ایک پیغام بھیجا اپنے بچے کے استاد کی خدمت میں، اور اس پیغام کے اندر لکھا تھا کہ آج سے میرا بچہ، یہ شہزادہ، آپ کے درس کے اندر نہیں رہے گا اور آپ اس کے معلم نہیں رہیں گے۔ استاد نے پیغام دیکھا، پریشان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت یہاں آئے تھے، بچے کا سنا، خوش ہوئے، خوشی میں ہدیہ دیا، تحفہ دیا، آخر اس خط کے اندر جو ناراضگی ظاہر ہو رہی، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ پوچھی تو بادشاہ نے لکھ کر کے بھیجا، بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ نے بچے کو جو قرآن سکھایا، اس قرآن کے مقابلے میں آپ کی نگاہ میں 10,000 دینار کی رقم بڑی رقم، تو جو قرآن کریم کا مقابلہ دراہم اور دینار سے کرے اور رقم کو بڑی سمجھے، وہ اس قابل نہیں کہ میرے بچے کا معلم بنے۔ آپ کی نگاہ میں احترام نہیں ہے قرآن کا، اس لیے میں اپنا بچہ آپ کی شاگردی میں نہیں دوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی انہوں نے آج ہی میں جو جملہ بول دیا، آپ دیکھتے اپنے سماج کے اندر عام طور سے ایسا آدمی جملہ بول نہیں دیتا، ہم نے کیا کیا، آپ ہمیں ہدیہ دے رہے ہیں، آپ ہمیں تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ عموماً بول دیتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بول دیا تو بادشاہ سلامت نے ان کے یہاں سے اپنا بچہ روک دیا کہ آپ نے قرآن کریم کے سکھانے کے مقابلے میں 10,000 دینار کو بڑی رقم سمجھا، اس لیے آپ اس لائق نہیں کہ میرے بچے کے استاد بنے۔ یہ ہوتی ہے قرآن کی قدر، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن سے تعلق، قرآن سے رشتہ۔ آج میرے بھائیوں، ہمارا قرآن سے رشتہ بالکل ٹوٹ چکا ہے،
بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اور اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے ان کے دلوں میں شبہات و شبہات اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، باطل طاقتوں کے ذریعے دلوں کے اندر قرآن کریم کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور مسلمان بھی کہتا نظر آتا ہے ہاں جو قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا پتہ نہیں کیوں دے دیا، پتہ نہیں کیوں دے دیا۔ اتنے بات کی جاگیر ہے، قرآن تیرا چھوٹا، قرآن تیرا لکھا ہوا کلام ہے، اللہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، تیرا غلام ہے کہ جو تو چاہے گا وہ اللہ کہے گا، جو تو سمجھے گا وہ قرآن کے اندر اللہ اتارے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر شک کرنا ہے، اور قرآن کریم کے اندر شک کرنا ایمان کو خطرے میں ڈالے۔ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے جو فرمایا ہے، قرآن میں کہہ دیا ہے، حق ہے، سچ ہے، 100% صحیح ہے، میری سمجھ میں آئی کہ نہ آئے، دنیا کی سمجھ میں آئی کہ نہ آئے، دنیا انگلی اٹھائے تو ان کی کٹ پہنی، ان کے دماغ کا ٹیڑھا پن ہے، قرآن کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر شک کیا جائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں، شک کرو گے تو ایمان کو کھو۔ ابھی گزشتہ سالوں میں آپ نے بہت دیکھا، کسی نے قرآن کریم کی کسی آیت کو لے کر کے سوال کیا، مثلا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، 3 طلاقوں کا مسئلہ بڑا ابھر کر کے سامنے آیا تھا، اس پر بڑا واویلا ہوا تھا۔ بعض مسلمانوں نے بھی کہا حاجی مدنی قرآن میں 3 طلاق کا مسئلہ کیوں بیان کر دیا گیا؟ ہماری سمجھ میں نہیں، تیری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اپنا ایمان تلاش کر کہاں ہے؟ ارے تو نے 3 طلاق کے مسئلے کو کسی عالم سے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اخبارات سے سمجھنے کی کوشش کی تو اخبارات تجھے یہ مسئلہ سمجھائیں گے، سوشل میڈیا سے تجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا، الیکٹرانک میڈیا سے تجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ارے جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے، جہاں نہیں ہوتی اسے تلاش کرنے لگو تو یہ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آدمی گوشت خریدنا چاہے کپڑے والے کی دکان پر چلا جائے، گوشت ملے گا۔ کپڑا خریدنے والا خریدنا چاہے گوشت والے کی دکان پر چلا جائے تو گوشت والے کے یہاں کپڑا ملے گا۔ جس کی جہاں جگہ ہے وہ چیز وہی ملتی ہے۔ آپ کو چیز کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو علماء سے پوچھو، علماء سے رابطہ کرو، بزرگان دین سے پوچھو کہ ہمارا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ مہربانی فرما کر یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو آپ کو بتائیں گے، وہ سودا آپ کو وہاں سے ملے گا۔ سوشل میڈیا سے سودا نہیں ملنے والا، الیکٹرانک میڈیا سے چیز حاصل ہونے والی نہیں، دنیا کی باطل طاقتوں سے چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ ان کا تو شیوا ہے، ان کی تو عادت ہے قرآن کے اندر کجی نکالنا، قرآن کریم کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اور معاف کیجیے، اپنے مذہب کو اگر دیکھ لیں تو 1 منٹ میں عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ انگلی اٹھاتے اسلام پر، اپنے مذہب کی تو خبر لے لو، کیا مذہب ہے ان کا؟ میں اس موضوع پر زیادہ کہنا نہیں چاہتا، آپ حضرات پڑھیں ان کے مذہب کو، دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کس انداز کا مذہب۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے پاک اور پوتر مذہب ہے اسلام، اسلام کے اصول، اسلام کے ضابطے، اسلام کی تعلیمات جو بالکل واضح اور نمایاں حقیقتیں ہیں اور اتنی بہترین چیزیں ہیں، اتنے بہترین اصول اور ضابطے ہیں، کسی مذہب کے اندر ایسے بہترین اصول اور ضابطے نہیں، اس کے اوپر انگلی اٹھاتے 12 روز کا کام ہے۔ اور وہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں اسلام جس انداز سے پھیل رہا ہے دنیا کے اندر غالب نہ آ جائے۔ آپ دنیا کا سروے کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا۔
کوئی اسے دہشت گردی کا مذہب کہتا ہے، کوئی اسے خونخوار مذہب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ سب سے زیادہ دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھو، جس کو بدنام کر رہے ہو سب سے زیادہ لوگ اسی مذہب میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ اسی مذہب میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. اور یہاں نہیں، امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، یورپی ممالک میں، سری لنکا میں، سنگاپور میں، ساری دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مذہب بدلنے والے وہ لوگ ہیں جو اور مذاہب کو چھوڑ کر کے اسلام میں آ رہے. اسلام میں آ رہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، تم جتنا بھی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. تم جتنا بھی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. اسلام کو پوچھا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. کتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں ساری دنیا میں اس وقت میں؟ دہشت گردی کا نشانہ مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے جگہ جگہ. لیکن کیا اس سے مسلمان کم ہو رہے ہیں؟ اور نہ ہوں گے. اس لیے تو مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. قرآن سے اس کا رشتہ ہے. قرآن باقی رہنے کے لیے آیا. جب اللہ چاہے گا تو اٹھا لے گا. قرآن اٹھ جائے گا تو مسلمان اٹھ جائے گا. لیکن قرآن جب تک باقی ہے مسلمان کو مٹائے گا. اللہ پاک نے ہمیں ایسا بہترین تحفہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے جو ہمارے لیے جینے کے طریقے بتاتا ہے، جینے کے اصول سکھاتا ہے. میرے بھائیوں، اس قرآن کریم سے محبت کرو اور ان کی عظمت دلوں کے اندر پیدا کرو. جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سے محبتیں کرو، ان سے احترام کرو، ان کی عظمتیں دلوں میں پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی بنائے گا، ہماری آخرت کو بھی بنائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مختصر سی باتوں کے سننے اور کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جس بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کی بچے کو بہترین حافظ بنا دے اور قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے والا بھی بنا دے. اور جو ان کے استاد ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، ان کے والدین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سب کو اپنی شان جزا اور بدلہ نصیب فرما دے. اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والمرسلین سیدنا و مولانا محمد